هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ خطبہ جمعہ میں معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ایک پہلو کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ عدم برداشت کا ہونا اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرنا، یہ معاشرے کی بگاڑ کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ فوری طور پر کسی کے بارے میں منفی ذہن بنا لینا، فوری رد عمل دینا، سوچ و بچار سے کام نہ لینا، تحمل برداشت اس کو اختیار نہ کرنا، اس سے عام طور پر ہمارے بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، گھروں میں خرابیاں ہوتی ہیں، معاملات میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح معاملات میں خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم شریعت کی اس تعلیم سے روگردانی کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتی اور سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ دار سے درگزر اور معافی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے یا کوئی غلط رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں۔
جبکہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے کہ ہماری شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم دوسروں سے معافی اور درگزر کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین، ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اللہ رب العزت درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین چونکہ خود بھی درگزر اور معافی معاملہ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی درگزر اور معافی والا معاملہ کرنا اس کو پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ رب العزت سے کس بات کی دعا کروں، اللہ سے کیا مانگوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اللہ سے یہ مانگ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ احکم الحاکمین خود بھی معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتے ہیں۔ درگزر کرنا، معاف کر دینا، انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا، اگلے کے ساتھ احسان کر دینا، اس کی زیادتی کے باوجود اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لینا۔ اس کو دوسرا اسپیکر لے کے آتے سنتا نہیں گیا، چھوٹا مائک لے کے آتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات سمجھائی جب انہوں نے سوال کیا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ رب العزت سے کس بات کا سوال کروں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو دعا بتائی تھی وہ یہ تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت درگزر کرتا ہے، بہت معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ احکم الحاکمین خود بھی معافی کو پسند کرتے ہیں، بہت معاف کرتے ہیں، اور اپنے بندوں کے متعلق بھی اسی بات کا انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ معافی والا معاملہ کریں، درگزر والا معاملہ کریں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کو لازم پکڑو، اچھائی کا حکم دو اور جہلوں سے اعراض کرو۔ تین باتوں کا حکم دیا، درگزر کرنے کو، معافی اختیار کرنے کو، اور لوگوں سے بھلی بات کہنے کا اور جہلوں سے اعراض کرنے کا، انہیں منہ نہ لگانے کا۔ تو اپنے نبی کو بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا، بلکہ تورات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ذکر ہوئے ہیں، جو آپ کی خوبیاں تورات میں بیان ہوئی ہیں، ان خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرُ، کہ وہ نبی، اس کا وصف ایسا ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتا ہے۔
اور عائشہ رضی اللہ عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی اس خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط ولا امرأة ولا خادما، کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں، نہ اپنی بیوی کو، نہ کبھی کسی اپنے خادم کو پیارے نبی نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے وہ اور بات ہے، جہاد کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی متحد پر، اپنی بیوی پر، اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آپ کی بارے میں کوئی سخت بات کہی ہو، کوئی آپ کو تکلیف دی ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام لیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہاں الا ان ينتهك شیء من محارم اللہ فینتقم للہ عز وجل، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی پامالی ہوتی، اللہ کی کوئی نافرمانی ہوتی، تو اس کے بارے میں آپ انتقام لیتے تھے۔ اپنی ذات کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بات ذہن میں بٹھا کر بیٹھ جائے، جس طرح ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے، ساری زندگی اس کے ذہن سے بات ہی نہیں نکلتی۔ گھروں میں عام یہ مسائل پائے جاتے ہیں، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا، اپنے متحدوں کو مارنا، ورک شاپوں کے اوپر یہ آپ دیکھ لیں، جو بچے کام کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں انہیں گندی گالیاں، انہیں کام سکھاتے وقت عام طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے، انہیں گندی گالیاں تک دی جاتی ہیں اور انہیں مارا پیٹا جاتا ہے۔ گھروں میں ملازمیں، بچیاں کام کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنا تو دور کی بات، انس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ پیارے انس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئیں کہ یہ انس آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اور ان 10 سالوں میں مارنا تو دور کی بات، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں کہا تھا کہ انس تجھے میں نے یہ کام کیا تھا، تو نے کیا کیوں نہیں؟ میں بچہ تھا، بعض اوقات آپ مجھے کوئی کام کہتے، میں جاتا بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے، پیار سے میرے کان کو پکڑتے، انس میں نے بھیجا تھا، آپ گئے نہیں، یہ اللہ کا رسول جاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بیان کرتے 10 سال خدمت کی، اور 10 سالوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا تک بھی نہیں کہا، اور تجھے میں نے بھیجا تھا تو گیا کیوں نہیں؟ تو نے میرا کہا مانا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، پیچھے سے ایک عربی بدو دیہاتی وہ آیا، اور اس نے آپ کے گلے میں ایک چادر تھی، اس کو پیچھے زور سے کھینچا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتے اتنے زور سے کھینچا کہ اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس کے نشان پڑ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، وہ کہنے لگا یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، آپ کے پاس جو اللہ کا مال آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس مال میں سے میرے لیے بھی حکم جاری کریں، مجھے بھی اس میں سے دیں۔ اللہ اکبر، کوئی قرض نہیں مانگ رہا، سوال کر رہا ہے کہ مجھے مال میں سے دیجئے، لیکن انداز دیکھیں، رویہ دیکھیں، چونکہ عربی تھا، دیہاتی تھا، پتہ نہیں تھا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹنے برا بلا کہنے کی بجائے آپ نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، فضاحکا، آپ مسکرا دیے، ثم امر له بعطاء، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تو میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اور مجھ سے الٹا سوال بھی کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو دو بھائی۔ کمال جائیں، کمال حوصلہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مانگنے والا مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، انداز دیکھیں اس کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے رویہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کریں اور ان کی غلطیوں سے اعراض کریں، اور عملی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اہل ایمان کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ذکر کی ہے کہ وہ بھی معافی درگزر والا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ مقابلے کا میدان ہے، دنیا مقابلے کا میدان نہیں ہے، دنیا گزارا کرنے کی جگہ ہے۔ مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ کرو اللہ کی بخشش کے حصول کے اندر، جنت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ جنت ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان متقین کے اوصاف کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقی خوشی کی حالت میں، تنگی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر والا معاملہ کرنے والے ہیں، لوگوں سے معافی والا معاملہ کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احکم الحاکمین، ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اہل ایمان کا بھی، جنتی لوگوں کا بھی وصف یہ بیان کیا ہے، والکاظمین الغیظ، غصہ آ جائے تو غصے کو پیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر والا معاملہ کرتے ہیں، ان سے معافی تلافی والا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میرا خادم ہے، میں اپنے خادم سے دن میں کتنی دفعہ درگزر کروں؟ غلطی ہوتی ہے اس سے، کتنی دفعہ درگزر کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے 2-3 دفعہ یہی بات پوچھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعف عنہ فی کل یوم 70 مرہ۔ ابو داود میں حدیث ہے، فرمایا تیرے خادم سے، تیرے نوکر سے، تیرے غلام سے، تیرے متحد سے غلطی ہو جائے، دن میں 70 بار اس سے درگزر والا معاملہ کر۔ تو یہ 70 بار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد کہ واقعتاً 70 بار ہو، اس سے مراد کہ بہت دفعہ بھی غلطی کرے تو آپ کو اسے درگزر کرنا چاہیے۔ اس میں چند ایک باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ کسی کی غلطی کے اوپر، زیادتی کے اوپر اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ اگر آپ پر کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے تو آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں 2-3 باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر خرابیاں ہوتی ہیں، دوسروں پر ہم ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر بگاڑ کی بڑی بڑی وجوہات کیا ہیں، گھروں میں اختلافات کیا ہیں، انہی باتوں پر اختلاف ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے ایسے کہا، میں نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ساس بہو کا جھگڑا، والدین کا اولاد کے ساتھ مسئلہ، اداروں میں جھگڑے، ملکی سطح پر جھگڑے، اس کی بنیاد ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی، حد سے تجاوز۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم کیا ہے کہ اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کا اختیار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
ٹھیک ہے، برائی کا بدلہ، زیادتی کا بدلہ ہو سکتا ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو صبر کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے بدلہ نہیں لیتا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہی پختہ کاموں میں سے ہے، ان لوگوں کے کاموں میں سے ہے جو بڑی شان والے لوگ ہیں، یہ بڑی شان والے لوگوں کا کام ہے۔ یہ کسی کے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دینا، زیادتی کے ساتھ نہ دینا، اس سے بدلہ نہ لینا، اس کو معافی والا معاملہ اس کے ساتھ کر لینا، اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ اگرچہ بدلے کی اجازت دی ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن معافی اس کے اوپر شریعت نے ابھارا ہے کہ بندہ معاف کر دے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بالخصوص معافی کے اندر کسی کی زیادتی ہے، غلطی ہے، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ غلطی کرنے والا بندہ وہ کس طرح کا ہے۔ بعض اوقات غلطی کرنے والا بندہ سادہ بندہ ہوتا ہے، عام بندہ ہوتا ہے، دیہاتی قسم کا بندہ ہوتا ہے، یا اس کو بات کا تمیز کا اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری مساجد کے اندر عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ بڑے بزرگ چھوٹے بچوں کو کوئی غلطی کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ ناراضگی کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لایا جائے۔ بعض اوقات ہماری مساجد کے اندر ہمارے بڑوں کا رویہ بچوں کو مسجد میں آنے سے متنفر کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اتنا ہم ان کے ساتھ سخت رویے سے پیش آتے ہیں کہ بچے پوری زندگی کے لیے مسجد سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بچے کو بچہ سمجھے، جو بندہ جس لیول کا ہے اس کی غلطی کو اسی لیول پر لیں۔ اگر مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے بڑوں والا مطالبہ رکھتے ہیں، ذہن یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہے نماز میں ذرا برابر حرکت نہ کرے، بالکل ایسے کھڑے ہو جیسا کوئی 60 70 80 سال کا بزرگ بندہ بالکل خشوع خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس طرح بچہ کھڑا ہو۔ بچہ بالکل مسجد میں دوڑنا لگائے، تیز نہ چلے، بھی وہ بچہ ہے، اس سے آپ بچوں والا تقاضا اس سے رکھیں، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر بھی بھاگتے ہیں، مسجد میں آپ کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ بالکل کوئی کسی قسم کی حرکت نہ کرے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے، حتیٰ کہ دودھ پیتے ہوئے بچے، صحابیات ان کو لے کر مسجد میں آ جاتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا نماز لمبی پڑھانے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن نماز کے اندر میں بچے کے رونے کی آواز سن کے نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ میری نماز لمبی پڑھانے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے کبھی بھی نماز کے بعد یہ اعلان نہیں کیا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے آتی ہو اور ہماری نماز قرات کرتی ہیں، میں نے لمبی قرات کرنی تھی، تمہارے بچے کی وجہ سے قرات مختصر کرنا پڑی، ایسا کبھی نہیں کیا، بلکہ اپنی قرات مختصر کر دی کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ فرمایا میں اس کی پریشانی کو سمجھتا ہوں، ماں کو بچے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، میں اس کی پریشانی کو سمجھتا ہوں، نماز چھوٹی کر دیتا ہوں تاکہ ماں کو پریشانی نہ ہو۔ یہ نہیں کہتا ایسی عورت کو مسجد میں روک دوں یا بچوں کو مسجد میں آنے سے روک دوں، ایسا نہیں کرتا۔ تو بعض اوقات ناراضگی کی وجوہات اس طرح کی بھی ہوتی ہیں، تو اگلے فریق کو، دوسرا جس نے کوئی غلطی کی ہے، اس میں اس کا ذہنی لیول بھی دیکھنا چاہیے، اس کی عمر کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بندہ مسجد میں آ کر مسجد کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، اب ذرا اس بات کو سوچیں، ذرا کتنی بڑی بات ہے، کوئی مسجد کے اندر آئے اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بندہ ایک عربی ہے، دیہاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، دین کی تعلیمات سے نا آشنا ہے۔ صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے، روکنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، نہیں کچھ نہیں کہو، انتظار کرو۔ اس نے پیشاب کر لیا، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں تھا، دین کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو نصیحت کی، بعد میں سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں، ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، یا گندگی نہیں پھیلائی جاتی، یا پیشاب خانہ نہیں کیا جاتا، اس کو اس کے حساب سے بات سمجھائی۔
صحابہ کو حکم دیا ایک ڈول پانی کا لاؤ، اس پیشاب والی جگہ پر ڈال دو، قربان جائے، یہ آپ کی تربیت ہے۔ دیکھیں عورت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر کوئی تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک مرد اور عورت کے اندر کئی چیزوں میں فرق رکھا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں رکھی ہیں، نرمی، محبت، یہ اللہ رب العزت نے عورتوں میں زیادہ رکھی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں میں زیادہ رکھی ہیں، عقل، فہم، شعور، یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ عطا کیا ہے۔ ساتھ تنبیہ کر دی، فرمایا عورت اس کی عقل مرد کی نسبت تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے۔ مردوں کو تاکید کی کہ ان کی عقل کو دیکھتے ہوئے، ان کے معاملے کو اور ان کی اس ٹیڑھ کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ اپنا معاملہ کریں، اور کبھی اس چکر میں نہ پڑے میں اس کو سیدھی کر کے رکھ دوں گا۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد سمجھتا ہے کہ میں اس کو سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ فرمایا جب اس کو سیدھا کرو گے، جس طرح فرمایا ٹیڑھی پسلی کبھی سیدھی نہیں ہوتی، پسلی کو آپ سیدھا کرنے لگیں، ہتھوڑی کے ساتھ بھی سیدھا کرنا چاہیں سیدھی نہیں ہوگی، پسلی ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ فرمایا اسی طرح عورت کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ ہاں اس میں یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، اور اسی کمی کے ساتھ میں نے گزارا کرنا ہے، گزارا چل جائے گا، تو دوسرے بندے کے اس معاملے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ دوسرا فریق کس طرح کا ہے، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، بیچارہ سمجھدار نہیں ہے۔ اب ایک پاگل بندہ کسی کے سر پر آ کر اینٹ اٹھا کے مار دے تو کبھی کوئی اس کو قتل نہیں کرے گا، حتیٰ کہ وہ کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے تو کوئی نہیں کہا اس پاگل کو پکڑ کے قتل کر دو۔ کیوں؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ یار یہ پاگل ہے، اس کا ذہن ہی اتنا ہے، اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی ہے، اس کے حساب کے ساتھ اس سے معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بچوں کے ساتھ رویہ بچوں کے حساب سے رکھیں، جو جہاں پر ہے اس کے حساب سے اس سے امید رکھیں، اور اس کے ساتھ اس کے حساب سے رویہ رکھیں۔ ہاں اگر کوئی سمجھدار غلطی کرتا ہے، بڑا غلطی کرتا ہے، دین کے مسائل کو سمجھنے والا غلطی کرتا ہے، اس کے ساتھ رویہ اور ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے جایا کرتے تھے، جا کر عشاء کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھاتے تھے۔ نماز پڑھائی، سورہ بقرہ شروع کر دی، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ایک بندہ وہ کھیتی باڑی کے کام میں مصروف رہتا تھا، اس کا کام کھیتی باڑی کا تھا، اس کے پاس اونٹ تھے، اونٹوں کے ذریعے پانی نکالتا تھا۔ وہ اپنے 2 اونٹوں کو لے کر آیا، بنی سلمہ کی مسجد تھی، ان کا محلہ تھا، دیکھا نماز ہو رہی ہے، اس نے اپنے اونٹ باہر بٹھائے اور آ کر نماز کے ساتھ شامل ہو گیا، لیکن دیکھا کو آگے تو سورہ بقرہ شروع ہے۔ وہ بندہ بیچارہ سارا دن محنت مزدوری کرنے والا تھا، تھکا ہوا تھا، اس نے نماز چھوڑی، ایک کونے میں کھڑا ہوا، نماز پڑھی اور چلا گیا۔ اب معاذ رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں پتہ چلا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں بندے نے اس طرح کیا ہے، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق کچھ سخت الفاظ کہے۔ معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، قربان جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افتان افتان افتان۔ آپ نے اس بندے کو نہیں ڈانٹا جس بندے نے نماز چھوڑ کے اپنی پڑھی تھی، آپ نے کس کو ڈانٹا اور کیا الفاظ استعمال کیے؟ فرمایا معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تو فتنہ باز بنتا ہے، لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ فرمایا جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھاؤ تو لوگوں کے حساب سے پڑھاؤ، ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، کوئی بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کوئی بیمار بھی ہوتے ہیں، کوئی مسافر بھی ہوتے ہیں، ان کے حساب سے نماز پڑھاؤ، اپنی پڑھنی جتنی مرضی لمبی پڑھو۔ اللہ اکبر۔ یہاں صحابی نے غلطی کی ہے کیونکہ صحابی عام نہیں ہے، معاذ بن جبل معروف صحابی ہیں، آپ کے پرانے ساتھی ہیں۔ یہاں آپ نے ان کو ڈانٹا سخت الفاظ کے ساتھ، تو فتنے میں ڈالتا ہے، فتان ہے تو، اس کو آپ نے سخت الفاظ کے ساتھ ڈانٹا۔ اسی طرح اور کئی ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک بندے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں۔ شریعت کے اندر اکٹھی 3 طلاقیں دینا منع ہے، یہ طلاق کا طریقہ نہیں ہے، طلاق کا طریقہ ہے جب بھی طلاق دے 1 طلاق دے بندہ بس۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات عام پائی جاتی ہے، طلاق دیتے وقت طلاق 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 1000 دفعہ طلاق، اس طرح برفت نکال دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے شاید طلاق ہوتی تب ہے جب 3 ہوں،
یہ بات بھی غلط ہے. طلاق ایک دفعہ کہنے سے بھی ہو جاتی ہے، بس ختم. بلکہ طلاق دینے کا طریقہ یہ بتایا کہ طلاق دینی ہے، ایک طلاق ایک وقت میں دے دے، عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا عدت گزرنے کے بعد بیوی آگے شادی کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے. ہاں ایک آپشن آپ کے پاس بھی موجود ہے، عدت ختم ہونے کے بعد آپ کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. طلاق کے لیے 3 کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور ایک وقت میں 3 طلاقیں اکٹھی دینا اس کو کتاب اللہ کے ساتھ مذاق قرار دیا گیا. ایک بندے نے ایک ہی وقت میں 3 دفعہ اکٹھی طلاق بول دی، طلاق طلاق طلاق. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس قدر غصے ہوئے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میری موجودگی میں کتاب اللہ سے مذاق ہو رہا ہے، میں تمہارے اندر ہوں، کتاب اللہ سے مذاق کر رہے ہو، کتاب اللہ کا حکم کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لے رہے ہو. اتنے غصے ہوئے کہ ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں. اس قدر آپ غصے ہوئے. تو یہ غصے والا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونا، وہ اگلے بندے کے حساب سے کرنا چاہیے. اس میں بھی ذہن میں بات رکھنی چاہیے. بعض اوقات بندے کو مسئلے کا پتہ ہے، سمجھدار ہے، پرانا ہے، دین کا طالب علم ہے، اس کو پتہ ہے، اس کے حساب سے معاملہ کریں. بعض کا اگلا بندہ بالکل دین سے ناواقف ہے، کورا بندہ ہے، کوئی دیہاتی بندہ ہے، دور دراز سے آیا ہوا ہے، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اتنی تمیز نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اس کے ساتھ اس کے حساب سے بات کریں. چھوٹے بچے کو چھوٹے بچے کے لیول پر رکھیں، بڑوں کو بڑے کے لیول پر رکھیں. تو خیر یہ عام طور پر ہمارے ہاں ایک معاملہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ذرا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، دوسرے کے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں. تو اگر یہ بات ذہن میں ہوگی کہ اگلے بندے کے حساب سے معاملہ کرنا ہے تو انشاءاللہ زیادتی والا معاملہ نہیں ہوگا. اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے اس پہ آپ معاف نہیں کر سکتے. میں نے کہا ایک تو دیکھیں کہ غلطی کرنے والا کس طرح کا ہے، پھر اس کے ساتھ معافی والا معاملہ شریعت کی تعلیم ہے، بدلے کی اجازت ہے، بدلے کی اجازت ہے، معافی کو پسند کیا گیا ہے. اگر آپ نے ہر سو بدلہ لینا ہی لینا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بدلہ اس طرح نہ لیں کہ آپ زیادتی کر بیٹھیں، اور کبھی بھی اگلے فریق کو کم تر سمجھتے ہوئے اس کو کچل نہ دیں. ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا ایک غلام تھا، اس معاشرے میں غلاموں کی حیثیت بالکل کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو سمجھا جاتا تھا. کہتے میرا ایک غلام تھا تو میں اس کو مار رہا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آپ نے مجھے دیکھ لیا، دور سے آواز لگانے لگے اعلم یا ابا مسعود، ابو مسعود متنبہ ہو جاؤ، جان لو اس بات کو. کہتے ہیں پہلے تو میں نے بات مجھے سنائی نہیں دی، پتہ نہیں چلا، پیچھے میں سے میں غصے میں تھا، میں اس کو مار رہا تھا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ نے 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لے، سمجھ لے، ان اللہ اقدر. کہنے لگے کہ ابو مسعود اس بات کو جانو کہ ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، جتنی تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے اللہ احکم الحاکمین کو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے. اللہ اکبر. اس بات کو ذہن میں رکھ. اگر تو سمجھتا ہے کہ میں اس غلام کو مار سکتا ہوں، یہ میرا غلام ہے، اللہ احکم الحاکمین اس سے کہیں بڑھ کر تیرے اوپر قادر ہے. اللہ تیرا نقصان کر سکتا ہے، تجھے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، کسی عبرت کا نشان بنا سکتا ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ لاٹھی، وہ ڈنڈا میرے ہاتھ سے ہیبت کی وجہ سے گر گیا. جب سے یہ بات میں نے سنی کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، جتنی تجھے اس پہ طاقت ہے اللہ کو اس سے کہیں بڑھ کر تیرے اوپر طاقت ہے، وہ تو رب ہے، تو اس کا رب نہیں ہے. کہنے لگے اس کے بعد میں نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ زیادتی بدلہ لیتا بھی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. کسی نے آپ کے ساتھ سخت بات کر دی، اس کا جواب دیتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کہیں اس سے بڑھ کر سخت بات نہ کر دوں. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. اینٹ کا جواب کیا ہے؟ معافی سے درگزر سے تعلیم ہے. زیادہ سے زیادہ دینا ہی ہے تو اینٹ کا جواب اینٹ سے دے سکتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتا. پتھر سے دے گا
اس کا جواب دہ ہونا ہوگا، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی بڑا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی اس کے متحد کام کرنے والے ہیں، کوئی افسر ہے، قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم من والی من امر امتی شیئا فشک علیہم فشکک علی۔ بد دعا دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو، فرمایا اللہ جس شخص کو تو میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا دے، اس کی متحدی میں کچھ لوگ ہیں، وہ کوئی سرکاری افسر ہے، غیر سرکاری افسر ہے، اس کی متحدی میں کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ بندہ اپنے متحدوں کے ساتھ ظلم زیادتی والا معاملہ کرتا ہے، فشکک علی، اللہ جس طرح وہ اپنے متحدوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اللہ تو بھی اس کے اوپر مشقت ڈال۔ وہ اپنے متحدوں کے اوپر مشقت ڈالتا ہے، تو اس کے اوپر مشقت ڈال۔ ایسے بندے کے لیے بد دعا دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے سے متحد لوگ ان کے اوپر مشقت والا معاملہ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی حاکم ہو، چاہے کوئی وہ افسر ہو، اپنے متحدوں، اپنے غلاموں، اپنے متحدوں کے اوپر مشقت والا، زیادتی والا معاملہ کرتا ہے۔ پیارے نبی نے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جس طرح کا معاملہ یہ ان کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، نگران ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے ہر بندے سے اس کی رعایا، اس کی ذمہ داری اور اس کے متحدوں کے متعلق اس سے پوچھنا ہے کہ تو نے کسی پر کوئی زیادتی تو نہیں کی۔ گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے، اولاد کے معاملہ میں زیادتی تو نہیں کی، خاوند ہے، بیوی پر زیادتی تو نہیں کی، کوئی افسر اپنے متحدوں پر زیادتی تو نہیں کی، کام لوگوں سے لیتا تھا، مزدوروں پر زیادتی تو نہیں کی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہاں، معاف کر دینا، درگزر والا معاملہ کر دینا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ہماری عدالتوں کے اندر ہمارے بہت جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، گھروں کے اندر ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور خرچ کرنے سے اس کا مال کم ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ قسم اٹھا کر پیارے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوگا۔ قربان جائیں، یہ قسم ظاہری بات ہے، اسی بات پہ کھائی جاتی ہے جس میں عام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے گا۔ آپ نے یقین دلایا قسم اٹھا کر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ کہیں نہ کہیں سے برکت کر دے گا، کہیں نہ کہیں سے اور دے دے گا، کوئی مصیبت ٹال دے گا، اس سے زیادہ دے دے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ عام طور پر بندے کے ذہن میں یہ 1000 میں سے 100 دوں گا 900 رہ جائیں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایسا ہوگا ہی نہیں۔ 1000 دے کر 900 رہ جائیں، دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں تو اللہ نے جو دینا ہے سو دینا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی بڑھا کے دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہونے دیتا، بلکہ پہلے سے اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ معاف کرنے سے کبھی عزت میں کمی نہیں آتی۔ عام طور پر بندہ یہ سوچتا ہے میں جھک جاؤں، میں مان جاؤں، میری بے عزتی ہوگی، میں نیچے ہو جاؤں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں معاف کرنے سے اللہ عزت اور بڑھاتا ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو نیچے نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے لیے جھک جائے، جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود جھک جائے۔ فَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کے نیچے نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو لائیں گے، ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ احکم الحاکمین اسے اس بات کا اختیار دیں گے
کہ اس کے سامنے جنت کی حوریں کھڑی کر دیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ ان میں سے جس حور کے ساتھ چاہتا ہے میں تیری شادی کر دیتا ہوں، اور فرمایا یہ وہ بندہ ہوگا جو حق پر ہونے کے باوجود انتقام پر قدرت رکھتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اپنے غصے کو پی گیا اور اس نے معافی والا معاملہ کر دیا۔ اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن ساری مخلوقات کے سامنے اس بندے کو لائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ شریعت کی اس تعلیم پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ معافی والا، درگزر والا معاملہ کرنا، یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ غصے کو پی جانا، اللہ کے لیے جھک جانا، اگر کسی پر کسی سے بدلہ لینا بھی ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میری طرف سے زیادتی نہ ہو، میری طرف سے زیادتی نہ ہو۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی مثال اللہ نے سامنے رکھی ہے۔ 2 بندوں کا جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تو قتل کرے گا، میرا گناہ، اپنا گناہ، سارے گناہ اپنے ذمے لے گا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ اس طرح کا ذہن ہونا چاہیے کہ میری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر حقوق کی لڑائیاں ہوتی ہیں، میرا حق ہے، میرا حق ہے، حقوق کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اپنے حقوق کی بجائے ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں، ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے حقوق میں کوئی کمی رہ جائے اس کا مطالبہ اپنے رب سے رکھیں۔ جائے کہ اپنا حق پورا لے اور دوسروں کے حق کے متعلق سوچے ہی نہ۔ عام طور پر ہمارا یہی بحثیں ہوتی ہیں، یہی جھگڑے ہوتے ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں، اس نے ایسا کر دیا، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میرا رویہ کیسا ہے، میرا معاملہ کیسا ہے، میں اپنا حق کتنا ادا کرتا ہوں۔ اپنا حق پورا ادا کریں۔ ہاں دوسرا بندہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پھر بھی وہ زیادتی کر جاتا ہے، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جیسا کہ ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ اللہ نے کہا میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں تو پورا ان کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، صلہ رحمی کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ بگاڑ ہی بگاڑ، اس کی طرف سے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اپنا حق تو ادا کر رہا ہے، وہ کر رہے ہیں ان کا خمیازہ انہیں بھگتنا ہوگا، اس کا جواب اسے دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک اعلان ہے بھائی، جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کافی سارا علاقہ ایسا ہے جہاں پر سیلابی کیفیت ہے، بالخصوص آپ کے پڑوس بلکہ آپ کے شہر پاک پتن کے اندر بھی کافی سارا علاقہ سیلاب سے متاثر ہے۔ ان حالات میں ہمیں ہماری شریعت کا حکم یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، بلکہ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، انسان اپنی طاقت اور ہمت کے حساب سے اپنے مسلمان بھائی کا تعاون اور مدد کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کی خود مدد کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری خدمت کی کمیٹیاں اس کام میں مصروف ہیں۔ روزانہ یہاں پاک پتن کے گرد و نواح میں جہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں یا جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کو 700-800 افراد کو روزانہ کی بنیاد پر کھانا پکا کر یہاں پر گیٹ کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کھانا پک بھی رہا تھا، اس طرح روزانہ کی بنیاد پر کھانا پکا کر یہاں سے پیک کر کے وہاں پر جا کر تقسیم کیا جاتا ہے، پانی ان کو فراہم کیا جاتا ہے، اسی طرح چارہ ان کے جانوروں کے لیے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ میڈیکل کیمپ وہاں پر بھی لگے ہیں، اور اسی طرح ہماری ایک بوٹ کشتی مسلسل پانی کے اندر وہاں پر رہتی ہے، جو مریضوں کو اور جو وہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاں وہ لوگ جو آگے پانی کے اندر اپنے مکانوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز ان تک بھی کھانا پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ آپ بھائیوں کے تعاون کے ساتھ ہی ہے۔ تو جمعہ کے بعد خصوصی طور پر آپ بھائی
اس کو اپنا کسی کے اوپر احسان سمجھتے ہوئے نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارا حق ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ رب العزت جس بندے کو اس بات کی توفیق دیتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے، اور ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے اگرچہ مہنگائی کا دور ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جو حدیث میں نے بیان کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ تو جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، کم دیا ہے، ہر بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ جمعے کے بعد خصوصی طور پر بھائی کھڑے ہوں گے تو اس حوالے سے اپنا حصہ شامل کر کے جائیں تاکہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔